السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے خاوندوں کے باپوں کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا تابع رہنے والے ان مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں ہیں، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، ولا یضربن بارجلہن، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں، وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کر لو، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ النور کی آیت نمبر 31 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی اسی طرح اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، جس طرح کہ پچھلی آیت میں مردوں کو دیا، مگر عورتوں پر مردوں کو نہ دیکھنے کی اتنی سختی نہیں جتنی مردوں پر عورتوں کو دیکھنے کی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی چادر کے ساتھ مجھے پردے میں لیے ہوئے تھے، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی اور وہ برچھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا گئی، تو آپ اندازہ لگا لو کہ ایک نو عمر لڑکی جو کھیل دیکھنے کی شوقین ہو، یعنی ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اندازہ لگا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کتنی دیر کھڑے رہے ہوں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو ان کے خامد نے جب تیسری طلاق دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے عدت گزار لو، کیونکہ وہ نبینہ بندہ ہے، تو تم اپنے کپڑے جو ہیں وہ نیچے رکھ سکو گی۔ تو ان دونوں صحیح احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر شہوانی خیال نہ ہو تو عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ پردے کا حکم عورتوں کو ہے تاکہ مرد انہیں نہ دیکھیں، مردوں کو نہیں ہے کہ عورتیں ان کو نہ دیکھیں، البتہ شہوت کی نظر سے دیکھیں تو پھر عورتوں کا دیکھنا بھی جائز اور حلال نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد اور دیگر کئی کتب میں ایک روایت ہے جو پیش کی جاتی ہے اور ثابت کیا جاتا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں
اور میمونہ رضی اللہ عنہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پردہ کرو، تو ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہ بندہ ہے، نہ ہمیں دیکھتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نبینی نہیں ہو، تم اندھی نہیں ہو، تو لہذا تم اس سے پردہ کرو۔ تو یہ روایت بیان کر کے تو ثابت کیا جاتا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی، حالانکہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے برعکس دو صحیح احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی کہ آپ کی بغل میں آپ کے چادر کے پردے میں وہ جو ہے حبشیوں کو دیکھ رہی تھیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھا رہے تھے، اور دوسرا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھیجا کہ جا کے وہاں پہ عدت پوری کر لو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اس میں سے جو خود ظاہر ہو جائے، چونکہ مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح البخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کے ساتھ اپنی زینت چھپانے کا بھی حکم دیا، فرمایا کہ مومن عورتوں کو کہہ دو کہ ان کے ایمان کا تقاضا، مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائے۔ زینت کا معنی ہوتا ہے حسن و جمال، یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو فطری جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، حسن و جمال، خوبصورتی، اور دوسری جو بناؤ سنگار کی وجہ سے، زیبائش کی وجہ سے، زیورات کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے آتی ہے۔ لباس بھی زینت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی خوبصورت اچھا لباس پہن کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم یہ عورتیں اپنی کوئی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی انہیں اپنے بدن اور بناؤ سنگار میں سے کچھ بھی ظاہر کرنے کا اختیار نہیں ہے، کچھ بھی وہ ظاہر کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے مگر وہ کپڑے جن کو چھپایا جا سکتا ہی نہیں ہے، الا ما ظہر منہا، وہ کپڑے جن کو چھپانا ممکن ہی نہیں ہے، یا وہ زینت جو کسی حرکت کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے جو ہے وہ بے اختیار ظاہر ہو جاتی ہے۔ مستدرک حاکم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ انہوں نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ هِيَ الثِّيَابُ، انہوں نے فرمایا کہ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے مراد کپڑے ہیں، تو یعنی اوپر والے کپڑے جو کہ ظاہر ہوتے ہی ہیں، ان کو چھپایا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، بلکہ انہوں نے ساتھ بالیاں، کنگن، انگوٹھی، آنکھ کا سرما اور ہاتھ کی مہندی، ان ساری چیزوں کو بھی شامل کر دیا، اور کہا ہے کہ عورتوں کا چہرہ اور ہتھیلیاں اور زیورات، یہ ساری کی ساری زینت جو ہے عورتوں کے لیے اپنوں اور بیگانوں سب کے لیے ظاہر کرنا جائز ہے۔ یہ لوگ دلیل کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔ افسوس ان لوگوں کی ان بات پر ہے کہ نہ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول پورا پیش کرتے ہیں اور نہ ہی پردے کے بارے میں ان کے دوسرے اقوال جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ تو چہرے کے پردے کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف امام طبری نے حسن سند کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور بڑی مزے کی بات ہے کہ اسی سند کے ساتھ بیان کیا ہے جس کے ساتھ یہ آدھا قول پیش کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے
اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان جو سورہ احزاب میں ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانے جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجت، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے جب وہ کسی کام کے لیے، کسی حاجت کے لیے گھروں سے باہر نکلیں، ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب، انہوں نے فرمایا کہ جب وہ ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی بڑی چادروں کو اپنے اوپر سے، سروں کے اوپر سے نیچے لٹکا لیا کریں، وَيُدْنِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً، اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ جو ایسا بندہ جو گھروں سے نکلتے ہوئے مومن عورتوں کے لیے صرف ایک آنکھ کھلی رکھنے کو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم قرار دے رہا ہو، وہ عورتوں کے لیے چہرے اور ہاتھوں کو اپنوں اور بیگانوں کے لیے کس طرح کھلا رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے موقف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر اجنبیوں کے اعتبار سے کی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے الا ما ظہر منہا کی تفسیر اپنے لوگوں کے اعتبار سے کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ اجنبیوں کے سامنے ظاہری کپڑوں کے سوا، یعنی جو اوپر والے کپڑے ہیں، ان کے سوا کوئی زینت ظاہر کرنا نہیں جائز۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ زینت ظاہرہ جو ہے چہرہ اور ہاتھ خاوند کے علاوہ اپنے محرم دوسرے رشتہ داروں کے لیے بھی ظاہر کر سکتی ہے، اور اس میں سرما، مہندی، بالیاں، کنگن، ہار سب کچھ شامل ہے۔ ان محرموں کا بیان خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے جو ہے وہ بیان فرما دیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا۔ البتہ زینت باطنہ جو ہے، زینت باطنہ جو ہے یہ ہے زینت ظاہرہ، اور زینت باطنہ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے خاوند کے سامنے ہی ظاہر کر سکتی ہے۔ اب آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی الا ما ظہر منہا کی مکمل تفسیر جو ہے وہ سن لیں، جس کا صرف شروع کا حصہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ امام طبری نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اس آیت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْوَجْهُ وَالْكُحْلُ الْعَيْنِ وَخِضَابُ الْكَفِّ وَالْخَاتَمُ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا زینت ظاہرہ سے مراد چہرہ، آنکھ کا سرما، ہتھیلی کی مہندی اور انگوٹھی ہے۔ اور پھر فرمایا فَهَٰذِهِ تَظْهَرُ فِي بَيْتِهَا لِمَنْ دَخَلَ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا، چنانچہ وہ یہ چیزیں اپنے گھر میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جو اس کے پاس اندر آتے ہیں، یعنی اس کے محرم رشتہ دار، اس کا باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ جو اس کے پاس گھر میں رہتے ہیں، گھر میں اس کے پاس اندر آتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ یہ زینت گھر کے اندر اپنے محرم رشتہ داروں کے لیے ظاہر کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو منکرین پردہ، چہرے کے پردے کے منکر ہیں، یہ سرما، مہندی، گلے کے ہار، کنگن، انگوٹھی اور ہتھیلیاں اور چہرے کو اپنوں اور بیگانوں کے سامنے کھلا رکھنے کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف قرار دے رہے ہیں، ان کا قول قرار دے رہے ہیں۔ اب کتاب و سنت میں موجود چہرے کے پردے کے دلائل میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اسی آیت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اور اپنی اوڑنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھیں۔ گریبانوں پر پہلے ہی قمیص کا کپڑا موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود اس پر مزید اوڑھنی کا حکم دیا کہ اس پر مزید جو ہے وہ دوپٹہ ڈالنا ہے، اوڑھنی ڈالنی ہے۔ اب چہرے کے پردے کے منکر جو ہیں وہ اس بات پہ غور کریں کہ عورت کے حسن و جمال کا اثر مرکز جو ہے وہ چہرہ ہے، تو اس کو کھلا رکھنے کی اجازت دے دی گئی، اور جس پر پہلے ہی کپڑا موجود تھا، قمیص موجود تھی، اس پر مزید اوڑھنی، مزید اس کو ڈھانکنے کا جو ہے حکم دے دیا گیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس پر پہلے کپڑا موجود ہو اس پر تو اور کپڑا ڈالنے کا حکم ہے، اور جو خوبصورتی کا مرکز ہے اس کو جو ہے وہ ننگا چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 2، امام طبری نے حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اب التابعین غیر اولی العربۃ من الرجال، اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور عقل کا بالکل بدو ہے، نہ اسے عورتوں کی کوئی پرواہ ہے، نہ ان سے کوئی جنسی حاجت ہے، تو وہ زینت جو ان لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہے، اور وہ اس کی بالیاں ہیں، اس کے ہار کنگن ہیں، اور جو ہے نا وہ یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رہی اس کی پازیب، بازو، ونحرها، اس کا سینہ، وشعرها، اور اس کے بال، فإنها لا تبدیه إلا لزوجها، تو وہ سوائے اپنے خامند کے کسی اور کے سامنے کھول سکتی نہیں ہے۔ یعنی زینت باطنہ جو ہے وہ اپنے خامند کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ اسی طرح تیسری دلیل وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اس میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہیں مارنا، منع کر دیا۔ کیوں؟ کہ مردوں کو ان کے زیور کی آواز سے شہوانی خیال پیدا نہ ہو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ایک عورت جو پردے میں ہے وہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ مارتی ہے، زیور کی آواز جو ہے وہ غیر محرم مردوں کو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں ہے وہ عورت بوڑھی ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، صرف اس کی آواز سے دلوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اسے چھپائے رکھنے کا حکم دے دیا گیا، اس کو زمین پر نہ مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو چہرہ جس پر کسی عورت کے خوبصورت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ کھلا رکھنے کی کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو یہ بالکل جو ہے وہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح متعدد صحیح احادیث بھی چہرے کے پردے پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو صحیح بخاری کی لمبی حدیث جو واقعہ افک میں ہم نے پڑھی ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود اس واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ لشکر کے پیچھے پیچھے تھے، وہ سب صبح کے وقت جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ میں لیٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کو دیکھا تو وہ میرے پاس آ گئے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ میں حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو میں نے اپنی بڑی چادر کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ یہ حدیث صاف اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے نہ دیکھا ہوتا ام المومنین رضی اللہ عنہا کو تو وہ پہچان نہیں سکتے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا تو فوراً ام المومنین رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ احدانا لیس لہا جلباب، ہم میں سے کسی کے پاس اگر چادر نہ ہو تو ہم کیا کریں، بڑی چادر، جلباب، برقع نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہن، اس کی ساتھی، اس کی سہیلی جو ہے اسے پہننے کے لیے اپنی بڑی چادر دے۔ تو اگر پردہ فرض نہ ہوتا تو ان کا نہ تو انہوں نے یہ سوال کرنا تھا اور نہ پھر اتنی سختی ہونی تھی کہ وہ بہن سے چادر لے اور پھر آئے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اونٹوں کے سوار ہمارے پاس سے گزرتے جب کہ ہم احرام کی حالت میں ہوتی تھیں،
تو جب وہ ہمارے بالکل سامنے آتے، ہمارے برابر آتے، تو ہم اپنی چادروں کو سروں کے اوپر سے لٹکا لیتی، یعنی گھونگھٹ نکال لیتے ہیں۔ تو جب وہ گزر جاتے تو ہم گھونگھٹ کو دوبارہ اٹھا لیتی ہیں۔ تو احرام کی حالت میں، جبکہ نقاب پہننا منع ہے، احرام کی حالت میں عورتوں کو نقاب پہننا، کسی کو بھی نقاب پہننا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اگر پردہ واجب نہ ہوتا، چہرے کو چھپانا لازم نہ ہوتا، ضروری نہ ہوتا، فرض نہ ہوتا، تو چہرے پر چادریں نہ لٹکاتی، کیونکہ اس حالت میں، احرام کی حالت میں نقاب پہننا منع ہے۔ تو ان کے پاس عذر تھا، وہ چہرہ ننگا رکھتی، تو بلکہ چادریں جو ہے وہ نیچے نہ لٹکاتی۔ تو انہوں نے کیوں لٹکائی تھیں؟ کہ چہرے کا پردہ فرض تھا، واجب تھا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو۔ سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی پابندی میں کچھ نہ کچھ کوتاہی رہ جاتی ہے، بلکہ ہر کام میں خطا کا امکان جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے، اس لیے اے مومنوں کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو گناہ تم کر چکے ہو یا آئندہ سرزد ہوں گے، ان سے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرو اور آئندہ بھی کرتے رہو۔ جمیعاً کہہ کر مردوں اور عورتوں سب کو اس حکم میں شامل کر دیا، اور توبہ کے بدلے میں، توبہ کے نتیجے میں فلاح اور کامیابی کی بشارت بھی دے دی۔ توبہ کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، اس بات پر ندامت اختیار کرے، شرمندگی اس بات پر ہو کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اس گناہ کی وجہ سے، یہ گناہ کر کے میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ اس پر شرمندگی نہیں کہ جو مجھے میرا جسمانی اور مالی میرا نقصان ہوا ہے، اس پر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی پہ شرمندگی ہو۔ نمبر 2، کسی تاخیر کے بغیر جتنی جلدی ممکن ہو اس گناہ سے باز آ جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور نمبر 3، اس بات کا عزم کر لے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اگر پھر بھی ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ اسی طرح توبہ کے 3 آداب ہیں۔ نمبر 1، گناہ کا نہایت عاجزی کے ساتھ اعتراف کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ کے سامنے ہی گناہ کا جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اعتراف کرے۔ نمبر 2، زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کر بخشش کی دعا کرے، معافی مانگے، توبہ کرے۔ نمبر 3، گزشتہ گناہوں کو مٹانے کے لیے آئندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا